نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة البقرۃ مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، کٹے ہوئے حروف، ان کے معنی و مطالب کو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ ذالک الکتاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب کے لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، جو ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو ابھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات یہاں پر جو بیان فرمائی ہے، سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بڑے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے مشہور فقیہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر 1000 احکامات بیان فرمائے ہیں، اور 1000 نہیں جن سے منع کیا گیا منہیات وہ بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر 1000 حکمتیں بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر 1000 خبریں بیان فرمائی ہیں سابقہ قوموں کی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر 1000 قصے بیان فرمائے ہیں۔ اتنی تفصیل ہے سورہ بقرہ کے اندر، اسی لیے تو فرمایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جب سورہ بقرہ پڑھی تفسیر کے ساتھ تو 12 سال ان کو لگے سورہ بقرہ پڑھنے میں، اور ماشاءاللہ ہم تو 10 منٹ میں سورہ بقرہ پڑھ دیتے ہیں، 10 منٹ میں سورہ بقرہ پڑھ کے فارغ۔ لیکن جس انداز میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، اگر ہم بھی اسی انداز میں پڑھیں تو شاید کہ ہماری زندگی کا نقشہ ہی بدل جائے۔ تو بہرحال بات کو چلاتے ہیں آگے۔ تو بھئی سورہ بقرہ بڑی خاص اہمیت کی حامل یہ سورت ہے۔ فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، سورہ بقرہ پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ اس گھر کو ہر قسم کی آفت سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کو ہر قسم کے تعویذات، جنات، فتنوں سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں یہ بات بیان فرمائی کہ جو بندہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا، اس کے گھر میں کبھی فاقہ، کوئی پریشانی، کوئی غم نہیں آتا۔ اتنی اہمیتوں کی صفات کی حامل یہ سورہ بقرہ ہے۔ اور فرمایا کہ اس کی ابتدا میں اللہ نے چند آیتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، خاص آیتیں۔ فرمایا کہ اگر بندہ ان آیتوں کو پڑھے تو پورے قرآن کا خلاصہ ہے وہ آیتیں، وہ آیت الکرسی ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ اور شاید کہ ہمیں آیت الکرسی کے بارے میں پتہ نہیں کہ آیت الکرسی کی طاقت کیا ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ نے خاص اپنی توحید کا اعلان کیا ہے آیت الکرسی میں۔ اور ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی یہ تمہیدی بات تھوڑی سی ہوگی آج، انشاءاللہ پھر مستقل آغاز درس کا کریں گے بات کو سمجھانے کے لیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، پیدل گلی میں چل رہے تھے، گشت کر رہے تھے، تو رستے میں ایک طاقتور ایک جسم دکھائی دیا، اور وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اور جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے پاؤں پنجے تھے، پنجے کی طرح تھے۔ فوراً پہچان گئے کہ جن ہے، فوراً پہچان گئے کہ انسان نہیں اور بھی مخلوق ہے۔
اور فاروق اعظم نے فرمایا وہ تو ایسی شجاعت بہادری والے تھے کہ شیطان بھی ان کا رستہ چھوڑ دیتا تھا. جنات تو دوسری بات، شیطان بھی جو سب سے کبھی جس کو اللہ نے طاقت دی وہ بھی رستہ چھوڑ دیتا ہے. تو فرمایا کہ جب فاروق اعظم نے اس کو دیکھا تو اس جن نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میں تو انسان ہوں، عام انسان. فرمایا کہ آپ مجھ سے مقابلہ کریں، میں آپ سے لڑائی کشتی کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ میرا رستہ چھوڑ دو، مجھے جانے دو، اپنے کام پر جا رہا ہوں. کہا کہ نہیں، کیونکہ جنات کے اندر شیطانی طاقت ہوتی ہے، ان کے اندر تکبر غرور ہوتا ہے. کہا کہ نہیں، میرا مقابلہ کرو. آخر فاروق اعظم ایسے تو نہیں تھے کہ ڈر جاتے کسی جن سے، کسی شیطان سے. کہا کہ چلو مقابلہ کرو. اگر باز نہیں آتے تو فرمایا کہ جن نے فاروق اعظم پر حملہ کیا اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جن کو پکڑا اور ایسے اٹھا کر زمین پر دے مارا اور سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے. اب جن چیخنے لگا، چلانے لگا کہ مجھے چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے. کہا کہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تیری جان نکال کر تجھے نہیں چھوڑوں گا. کہا کہ ایک مرتبہ موقع دے دے مجھے. چھوڑ دیا. کہا کہ دفعہ جا، نکل جا یہاں سے. اور جن تھوڑی دور جا کر کہ پھر دوبارہ میرا مقابلہ کرو. پھر آیا دوبارہ، میرا مقابلہ کرو. فرمایا کہ دوسری مرتبہ فاروق اعظم نے اٹھایا، پھر زمین پر دے مارا اور سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے. اور جن پھر معافی مانگنے لگا. جب تیسری مرتبہ چھوڑا تو جن تھوڑی دور جا گئے کہ پھر میرا مقابلہ کرو، تیسری مرتبہ پھر آؤ. تو فرمایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ایسے زمین پر دے مارا اور سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے کہ اب کی بار تمہیں نہیں چھوڑوں گا. کہا کہ نہیں، آخری بار. کہا کہ نہیں نہیں، اب نہیں چھوڑوں گا. فرمایا کہ نہیں، جن کہنا نہیں، آخری بار، آخری موقع دے دے، اب کہ میری جان چھوڑ دے، میں آپ کا رستہ چھوڑ دوں گا. فرمایا کہ نہیں، اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم انسانوں کو تکلیف کیوں پہنچاتے ہو اور مجھے اس کا حل بتاؤ. کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں بتاؤں گا، اگر یہ بات بتا دی تو ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری طاقت ختم ہو جائے گی. فرمایا کہ تمہیں نہیں چھوڑوں گا، پھر آج تمہاری جان نکال، تمہیں نہیں چھوڑوں گا. جن نے کہا کہ اچھا آپ میرے گریبان چھوڑے، ذرا میرا سانس نکلنے دے، چھوڑے، بتاتا ہوں آپ کو. فرمایا کہ سنیں. فرمایا کہ یہ آیت الکرسی ہے، یہ آیت الکرسی ہے کہ جو بندہ بھی آیت الکرسی پڑھ کے جنات والے پر، جس پر جن کا سایہ اثر ہو جائے، اس پر دم کر دے 3 مرتبہ، تو جنات سورہ آیت الکرسی کی طاقت سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. تو بھئی اتنی طاقت آیت الکرسی میں، اتنی جامع آیتیں ہیں. تو بھئی یہ تو ہمارے عمل کی کمی ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے، ہم قرآن پاک کو پڑھتے نہیں، قرآن پاک کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ تو ہمارے عمل کی کمی ہے کہ آج ہم پریشان ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ یہ قرآن پاک ہم نے اس لیے نازل کیا، یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے. کس کے لیے بھائی؟ ایمان والوں کے لیے. دیکھیے اکثر لوگ دم کروانے کے لیے آتے ہیں، قاری صاحب دم کر دے، بچے کو نظر لگ گئی، دم کر دے، سایہ ہو گیا، دم کر دے، تعویذ ہو گئی. بھائی قاری صاحب کے پاس کوئی نیا نسخہ ہے؟ کوئی نئی اس کی بات ہے؟ بھائی قرآن پڑھ کے آپ کو دم کرے گا. اگر اس قرآن پاک کو ہم سب مسلمان ہیں، سب کے لیے، کسی مولوی کے لیے نہیں، کسی پیر کے لیے نہیں ہے، کسی امام مسجد کے لیے نہیں، یہ ہر انسان کے لیے ہدایت ہے قرآن پاک. آگے بات آئے گی کہ ھدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے ہر کسی کے لیے قرآن پاک. اگر کاش کے ہر کوئی بندہ قرآن کو پڑھتا، سمجھتا، اس پر عمل کرتا اور اپنے گھر میں قرآن پاک کی صبح و شام تلاوت کرتا تو کبھی گھر کے اندر پریشانی آتی ہی نہیں، کبھی گھر کے اندر جنات آتے ہی نہیں، کبھی گھر میں تعویذات ہوتے نہیں، کبھی پریشانی آتی ہی نہیں. لیکن آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. آج 5 روپے کا اخبار ہوتا ہے، ہم صبح سے لے کر شام تک پڑھتے، کوئی سرخی رہ نہ جائے، کوئی خبر رہ نہ جائے. اس اخبار کی کیا اوقات ہے؟ ہم دن رات خبریں سنتے، جھوٹی خبریں سنتے، میڈیا پر، ہر قسم، موبائل پر، ہر جگہ پر، انٹرنیٹ پر جھوٹی خبریں دن رات سنتے ہیں. لیکن یہ قرآن پاک ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. پوری دنیا کے کافر، یہود و نصارہ اس کی حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو چکے. ایسی عاجز کر دینے والی کتاب کہ اس جیسا کلام کوئی نہیں، اس جیسی کتاب کوئی نہیں ہے. اور لیکن آج ہم نے کیا اس کو مرتبہ مقام دیا کہ ہماری الماریوں میں غلاف میں بند رکھا ہوا ہے. 10 سالوں سے، 20 سال سے کوئی پرواہی کوئی نہیں ہے، کوئی پرواہی کوئی نہیں. فرمایا کہ ایک عالم صاحب ایک گھر میں بچے پڑھانے کے لیے جاتے تھے بھائی روزانہ رات کے وقت. تو فرمایا کہ ایک دن بچے پڑھانے کے لیے گئے اور وہاں پر ان کے پیسے رکھے ہوئے تھے کہ 1000-2000 روپے ہوں گے، 5-10 ہزار ہوں گے. پیسے رکھ کے بھول گئے کہ قاری صاحب آج آپ کی دعوت کریں گے. کھانا لینے کے لیے گئے
تو پیسے اچانک گر کر اور جگہ پر چلے گئے جہاں رکھے ہوئے تھے. فرمایا کہ جب کھانا لا کر رکھنے لگے تو اچانک قاری صاحب نے پیسے پکڑ کے قرآن کے اندر رکھ دیے کہ تاکہ اور کوئی ڈالے. فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ جب کھانا کھا کر وہ قاری صاحب چلے گئے, عالم صاحب چلے گئے, اور بعد میں کہا کہ وہ عالم ہمارے پیسے اٹھا کر لے گئے. اس نے دیکھو کیسی ہمارے ساتھ بے ایمانی کی, پیسے اٹھا کر لے گیا. فرمایا کہ قدرتی بات انہوں نے اس کو جواب دے دیا. سال بعد خیال آیا, ایک سال گزرنے کے بعد, کہ ہم نے اس سے ناراضگی کا اظہار کر دیا, تعلقات توڑ دیے, ہمارے محلے کا امام مسجد ہے. سال بعد خیال آیا کہ اس سے رابطہ تو کریں, کیا واقعی اس نے پیسے چوری کیے. فرمایا کہ جب سال بعد گئے, فرمایا کہ قاری صاحب کہ فلاں موقع پر ہم نے آپ کی دعوت کی, آپ ہمارے گھر میں بچے پڑھانے کے لیے آتے تھے اور ہمارے پیسے 10,000 روپے غائب ہو گئے تھے, آپ نے ہمارے پیسے چرا لیے. فرمایا کہ میرے ساتھ چلو, اور جس جگہ پر گئے تھے جہاں پہ بچے پڑھاتے جہاں پر آپ نے دعوت کی اس مقام اس جگہ پر چلو. فرمایا کہ جب قاری صاحب امام صاحب وہاں پر گئے, عالم صاحب وہاں پر گئے, مولانا صاحب وہاں پر گئے, کہا کہ یہ قرآن لے کر آؤ. غور کرنا بات کو, ہماری حالت دیکھنا. کہا کہ قرآن لاؤ. جب قرآن لے کر کے آیا, ایسے یہ بھی پہلا صفحہ کھولا اور 10,000 روپے سامنے رکھے. فرمایا کہ کبھی قرآن نہیں کھولا, پورے سال بعد میں آیا ہوں, کبھی قرآن نہیں کھولا, اور شرمندہ ہو کر رونے لگے. شرم کے مارے رونے لگے کہ ہائے ہماری ہلاکت, کے پورا سال ہم نے قرآن تک نہیں کھولا, کاش کہ قرآن کھولتے تو ہمارے پیسے قرآن میں سے ہمیں مل جاتے, اور وہیں پر قدموں میں گر پڑے کہ ہمیں معافی دے دو, ہم سے غلطی ہو گئی. تو یہ ہماری حالت ہے کہ سالہ سال قرآن پاک بند رہتے ہیں. ہمارے گھر پہ رحمتیں کیسے آئیں گی, ہمارے حالات کیسے بدلیں گے؟ تو بھائی آج ہی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگی کس راہ پر چل رہی ہے, ہماری زندگی کس رستے پر چل رہی ہے, ہماری زندگی کون سے صراط مستقیم پر چل رہی ہے. تو بھئی ہمیں غور کرنا ہوگا, ہمیں سمجھنا ہوگا, سوچنا ہوگا, غور و فکر کرنا ہوگا. یہ زندگی بار بار نہیں ملے گی, یہ موقع بار بار نہیں ملے گا, یہ سانس بار بار نہیں ملیں گے, یہ زندگی کے لمحات یہ بار بار نہیں ملیں گے. آخری بات کہ ہم صراط مستقیم کی بات سورۃ فاتحہ میں کر رہے تھے, تو یہ فرما کے ذالک الکتاب, فرما کے صراط مستقیم, ذالک الکتاب, یہ کتاب ہی صراط مستقیم ہے, یہ قرآن ہی صراط مستقیم ہے. تو اس کے متعلق کل کے درس میں بات ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم اجرنا من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین. اللہ اکبر.